کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور آسمانوں پہ کیسے گئے؟ بندہ بشر ہو کے آسمانوں پہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں حضور گئے، میں کہتا ہوں ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بندہ بشر ہو کے آسمانوں پہ کیسے جائے؟ تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لینا، بڑا پیارا سوال اور بڑی پیاری بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے۔ قرآن میں لکھا ہے یا آدم انت وزوجک، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ جنت میں تھے حضرت آدم بھی اور حضرت حوا بھی۔ جنت سے اللہ کریم نے انہیں زمین پر بھیجا۔ اگر وہ بشر ہو کر، پہلے انسان ہو کر، حضرت حوا پہلی خاتون ہو کر جنت سے زمین پر اتریں، ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے نیچے آئے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ کیسے آئے تھے؟ جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی حضور یہاں سے وہاں تشریف لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت سے زمین پہ لانے والا کون تھا؟ اللہ کریم۔ اور حضور کو زمین سے آسمان پر لے جانے والے کون تھے؟ اللہ پاک کی ذات۔ اب اگر کوئی بندہ حضور کے معجزہ معراج پر انگشت اعتراض بلند کرے تو پھر غور کرنا کہ وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اعتراض کر رہا ہے اللہ پر۔ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہ حضور نے معراج پہ جانے کا اس آیت میں دعویٰ نہیں کیا۔ حضور نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، دعویٰ رب نے کیا ہے۔ دعویٰ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کریم فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی۔ ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی۔ تو یہ نقطہ سمجھ آیا نا کہ حضور نے جانے کا دعویٰ رب نے کیا کہ میں اپنے محبوب کو لے کے، لہذا رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے تو یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ خامی ہے۔ تو رب نے فرمایا سن لو، میری ذات پاک ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے میری ذات پاک ہے۔ میں اس سے بھی پاک ہوں کہ اپنے محبوب کو نہ لے جا سکوں۔ بے نیاز رب نے اپنے محبوب کو یہ ساری مسافتیں عرش والے رب نے معراج کی طے کرائی تھی۔